بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر لیبیا میں نوکری کرتا تھا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے جانے کا کام میں خود کرتی تھی۔ ایک روز بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تو ایک پٹھان نے اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لا کر لگا دی۔ میں نے 2-4 جلی کٹی سنائی اور چل دی، مگر اگلے روز پھر سے پٹھان میری گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے گاڑی روک کر پٹھان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا اپنا نمبر دو۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے اپنا ایک پرانا نمبر اس کو دے دیا اور خود وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی، مگر رات ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو پٹھان میرے گھر رات کے 12:30 بج رہے تھے جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اسی پل بجلی بھی چلی گئی۔ پورا گھر گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ بچے تو پہلے ہی گہری نیند سو چکے تھے، مگر اسی پل بادل گرجے اور تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ آج صبح سے ہی موسم خراب تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مگر اب اچانک سے بارش کا تیز ہونا اور بجلی کا چلے جانا مجھ جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کا بھی دل دہلا چکے تھے۔ اس قدر شدید بجلی تو آج سے پہلے کبھی نہیں چمکی تھی۔ میرے شوہر نے جب میری کپکپاتی ہوئی آواز سنی تو کہنے لگا کیا ہوا نورین، تم اس قدر ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ میں نے فوراً اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور کہنے لگی کچھ نہیں، یہاں کا موسم ہی ایسا ہے، پھر دروازے پر ہونے والی دستک نے ویسے ہی مجھے پریشان کر دیا ہے۔ شوہر کو بتایا تو وہ بھی اچنبھے سے کہنے لگا آخر اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آدھی رات کو؟ میں نے فون کان سے ہٹا کر دوسرے کان سے لگایا اور بولی کہ پتہ نہیں کون ہے جو اتنی زور سے دستک دے رہا ہے۔ بجلی جا چکی تھی اور وہ دستک مزید تیز ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ایک ہاتھ میں ٹارچ اٹھائی اور شوہر کا فون کان سے لگائے دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی۔ البتہ شوہر نے منع کر دیا تھا کہ دروازہ مت کھولنا، بس دیکھو کہ آخر باہر ہے کون، خدا نخواستہ اگر وہ کوئی چور چکے ہوئے تو تم فوراً پولیس کو کال کرو۔ میں نے شوہر کی بات پر عمل کرتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم دروازے کی جانب بڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی میں گیٹ کے پاس پہنچ کے چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھنے لگی تھی کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے کئی آوازیں آئیں۔ ایک تو بادل کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا، دوسرا گھر کی دیواروں سے تیز بھاری قدم زمین پر پٹکنے کی آوازوں نے میرے تو رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں بوکھلا کر پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں پائی تھی، کیونکہ خوف کی شدت اس قدر حاوی ہوئی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاید میری جان چلی جائے گی۔ وہیں شوہر فون پر ہیلو ہیلو کہہ کر بار بار مجھے مخاطب کر رہا تھا، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی کہ میں بول کر اسے بتاتی کہ آخر یہاں ہوا کیا ہے۔ میں نے دروازے کے ساتھ خود کو ٹکایا اور جوں ہی ہلکی سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو میرا وجود کام کر رہ گیا، کیونکہ گھر میں تو 5 لوگ پچھلی دیوار سے کودے تھے۔ میں چونکہ دروازے کے پاس کھڑی تھی اور ٹارچ بھی بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ پائے تھے۔ وہ 5 ہٹے کٹے مرد آخر میرے گھر میں کیا کرنے آئے تھے؟ ان کا چہرہ بالکل واضح تھا، انہوں نے تو اپنا چہرہ بھی نہیں چھپا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ پٹھان آیا، کہیں اس پٹھان نے تو میرے ساتھ نہ سوچنا تھا کہ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسی پل دروازے پر ایک بار پھر شدید سے دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک ہونا تھی کہ وہ مشکوک لوگ بھی چوکنے ہو گئے اور دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کی نظر دروازے کی جانب بڑھنا تھی کہ تبھی آسمان پر بجلی چمکی اور بجلی چمکنے کی روشنی میں ان چوروں نے مجھے دیکھ لیا۔ میری حالت ایسی ہی تھی، بارش کی وجہ سے بھال بھیگ چکے تھے اور کپڑے بھی گیلے تھے۔ میں نے تو دوپٹہ لینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ اپنے ہی دھیان میں باہر چلی آئی تھی اور اب ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہونے لگی۔ وہ مرد مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگے۔ ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیلی تھی، یوں لگتا تھا جیسے میرے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں چیختے ہوئے فوراً دوسری جانب بھاگنے لگی، مگر تبھی دروازے کے باہر سے جو آواز ہوئی وہ سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ یہ تو وہی آواز تھی جو میرا شوہر لیبیا میں کام کرتا تھا اور اس کی وہیں پر ایک اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ مہینے کے لاکھوں روپے کما کر ہماری جانب بھیجا کرتا تھا۔ میرے 4 بچے تھے اور چاروں ہی مجھے بے حد عزیز تھے۔ باقی سودا سلف تو میں آن لائن منگوا لیا کرتی تھی، مگر بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے کی ذمہ داری میری تھی، مگر کئی روز سے مجھے انہیں چھوڑنے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ ایک روز جب میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول گئی تو ایک پٹھان نے میری گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی۔ میں نے اس وقت ریورس کرنا تھی گاڑی، مگر پلٹ کر دیکھا تو گاڑی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ میں نے کئی بار ہارن بجائے، ہاتھ کا اشارہ بھی کیا کہ بھائی اپنی گاڑی تھوڑی پیچھے کرو، مجھے راستہ دو، مگر اس نے تو میری ایک نہ سنی۔ آخر کار بلا وجہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے بچوں کو اسکول لانے سے دیر ہو گئی۔ میں نے سمجھا شاید ایک دن کا سیاپا ہے، مگر یہ تو اب روزانہ کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اگلے روز جب میں بچوں کو اسکول میں چھوڑ کر واپس گھر کے لیے آ رہی تھی تو ایک بار پھر ایک گاڑی نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں جہاں جہاں گاڑی گھماتی وہ گاڑی بھی وہیں میرے پیچھے آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کار بالکل میری کالونی میں بھی پہنچ گئی۔ مجھے تو مشکوک لگنے لگا تھا، آخر وہ گاڑی میرے ہی پیچھے کیوں آ رہی تھی؟ میں نے جب گاڑی کے شیشے سے اس گاڑی کی جانب دھیان دیا تو اس میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر چونک سی گئی۔
اس میں 26-25 سال کی عمر کا پٹھان بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اور رنگ و روپ سے یہ بات واضح تھی کہ وہ ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر شدید کرختگی تھی، وہ سنجیدہ تھا مگر اس کے ماتھے پر غصے سے بل پڑے تھے۔ اس نے گاڑی کو لا کر ایک بار پھر میری گاڑی کے پیچھے روک دیا اور پھر گاڑی سے اتر کر میری جانب آنے لگا۔ میرے دماغ میں تو ویسے بھی پٹھانوں کا کوئی اچھا تاثر نہ تھا۔ میں تو جب بھی فلموں میں یا پھر عام طور پر دیکھا تھا تو میرے دل میں ان کے لیے ایک ہی تصویر بنتی تھی کہ وہ یہاں تو بندوقیں اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں یا پھر قتل و غارت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس پٹھان کو جب گاڑی سے اتر کر اپنی جانب آتے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھاتا کہ وہ مجھے مارنے تو نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو وہ پٹھان شکل و صورت سے کہیں سے بھی کوئی امیر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کار کا مالک تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی عام سا ملازم ہو یا پھر اس کار کا ڈرائیور ہو سکتا ہے۔ وہ میری جانب آتا اس سے پہلے میں نے گاڑی زن سے چلائی اور فوراً گلیوں سے گزر کر اپنے گھر کی جانب چلی آئی۔ یہاں پر 3-4 راستے تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ شخص اب مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ گھر کے اندر پہنچ کر ہی میں نے سانس لی تھی۔ میں لمبے لمبے سانس لیتی گھر میں داخل ہوئی اور ایک دفعہ چھت پر جا کر گلی کا منظر ضرور دیکھا۔ وہ دور ایک گلی میں مجھے وہ پٹھان گھومتا ہوا دکھائی دیا جو مشکوک نظروں سے ہر سو شاید مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ میرا تعقب کیوں کر رہا تھا؟ وہ تو شکل سے ہی مجھے کوئی گنڈا دکھائی دیتا تھا۔ میرا تو حلق خشک ہو گیا تھا۔ آخر یہ کیسی مصیبت بیٹھے بٹھائے آن پڑی تھی۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ چھٹی کا ٹائم ہوا تو مجھے اپنے بچوں کو لینے کے لیے بھی جانا تھا۔ پٹھان کے خوف سے تو میں باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر بچوں کو لانا بھی لازمی تھا، اس لیے اپنی گاڑی کی جگہ میں نے ایک ٹیکسی بک کیا اور اس میں بیٹھ کر بچوں کو لینے کے لیے چلی گئی۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے میری گاڑی پہچان رکھی ہو۔ اگر میں گاڑی بدل کر جاؤں گی تو شاید میرا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز تو مجھے کہیں نظر نہ آیا، مگر اگلے ہی روز جب دوبارہ میں اپنی گاڑی میں گئی تو ایک بار پھر وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بار بار اپنی گاڑی روک رہا تھا یا بلا وجہ ہارن بجا کر شور مچا رہا تھا۔ مجھے تو غصہ آنے لگا تھا، آخر اس لڑکے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں میرا تعقب کر رہا تھا؟ ابھی میں بچوں کو لیے اپنی کالونی میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ تبھی اس نے آ کر گاڑی میری گاڑی کے سامنے رکھوا دی۔ دل تو جیسے سینے میں ہی تھم کر رہ چکا تھا، کہیں وہ مجھے اکیلا دیکھ کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہ کر ڈالے۔ وہ گاڑی سے اترا اور میرے پاس آ کر پشتو زبان میں کچھ کہنے لگا۔ میں حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کیونکہ میں تو پنجابی تھی، مجھے بھلا پشتو کیسے سمجھ آتی؟ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھ سے کہنے لگا، او میڈم، ہم تمہارا نمبر چاہیے، تم ہم کو اپنا نمبر دو، ہم تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر میں نے فوراً اسے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ مجھے حیرت سے دیدے پھاڑے دیکھنے لگا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تک چلی آئی۔ پٹھان تو میرے پیچھے ہی پڑ چکا تھا۔ شوہر کی روزانہ لیبیا سے کال آیا کرتی تھی۔ شوہر کہنے لگا کہ ایسے لوگوں سے زیادہ بات چیت مت کرنا، اگر تم سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو بے شک پولیس میں اس کے خلاف کمپلین کر دو۔ 2 دن گزار کر آئے گا تو سارا ٹھڑک پن باہر نکل آئے گا۔ میں بھی اب یہی سوچ چکی تھی کہ اگر اس نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس دھمکی کے بعد وہ دوبارہ مجھے 2 دن تک کہیں نظر نہ آیا تھا، مگر ایک روز جب میں دوبارہ کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے نکلی تو وہ پٹھان مجھے نظر آیا اور ایک بار پھر مشکوک سی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے پاس آیا اور پھر کہنے لگا کہ ہم کو تمہارا نمبر چاہیے، تم ہم کو اپنا نمبر دو، تم سے بہت ضروری بات کرنا ہے، اگر تم نے ہماری بات نہ سنی تو تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ میں نے ایک اچھاٹ سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، خود تو وہ سوکھا ہوا تنکا تھا، آخر میری کیا مدد کرنا چاہتا تھا؟ مگر خیر، اسے دیکھ کر مجھے یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ کم از کم وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، مگر شاید کوئی دل پھینک عاشق تھا جو مجھ پر دل ہار بیٹھا تھا، اب ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی کماری 18 سال کی دوشیزہ نہیں ہوں، بلکہ 35 سال کی عورت ہوں اور میرے 4 بچے ہیں۔ میرا شوہر لیبیا میں رہتا ہے، مگر وہاں رہنے کے باوجود اس کے پاکستان میں اثر و رسوخ ہے۔ اگر میں نے اسے بھی ابھی کال کی تو وہ تمہیں چٹکیوں میں اندر کروا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنا سن کر وہ طنزیہ انداز میں جمائی لینے لگا اور بولا، تم پٹھان کو دھمکی دیتی ہے، شاید تم جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں، اگر جانتا ہوتا تو ہم کو ایسی دھمکی ہرگز نہ دیتا۔ اب چپ چاپ اپنا نمبر ہمارے حوالے کر، ورنہ تیرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، تم بعد میں خود ہی پچھتاتی پھرے گا۔ اس بار تم جب پٹھان کی کوئی بات سمجھ نہ آئی، مگر آخر کوئی ایک نمبر ہے تو تھا، اگر کچھ غلط کہتا تو فوراً اسے بلاک کر دیتی، اس کی جگہ نئی سم لے لیتی۔ میں نے فوراً نمبر لکھا اور اس کے پاس پھینک کر واپس آ گئی۔ پٹھان کو میں نمبر دے چکی تھی، مگر نمبر دینے کے بعد کئی روز بعد بھی نہ وہ پٹھان مجھے دوبارہ نظر آیا اور نہ ہی اس نے میرے نمبر پر کال کی تھی۔ نہ جانے وہ میرے نمبر کا کیا کرنا چاہتا تھا۔
کہیں وہ میرے نمبر کا کوئی غلط استعمال تو نہیں کرنا چاہتا تھا؟ دماغ میں کئی وسوسے اور خیالات آ رہے تھے۔ اگلے کئی روز تک شدید بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے بچے بارش میں کھیل کود کرنے کے دوران میرا موبائل بھی باہر لے گئے اور اس کے اسپیکر میں پانی چلا گیا۔ موبائل پر میری آواز تو مقابل کو سنائی دے جاتی، مگر مجھے وہ بات کٹ کر سنائی دیا کرتی۔ ابھی شام کا وقت ہی تھا کہ مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو میں نے کال کاٹ دی، مگر پھر پٹھان کا سوچ کر جب کال ان کی تو آگے سے پٹھان ہی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ خاتون میری بات غور سے سنو۔ میں تو صرف اتنا ہی سن پائی تھی کیونکہ اس کے بعد تو آواز آنا ہی بند ہو چکی تھی۔ آواز اس قدر کٹ رہی تھی کہ مجھے الفاظ ہی سمجھ نہ آ رہے تھے، اور تبھی میرا موبائل بند ہو گیا۔ اور نہ جانے وہ پٹھان مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، مگر اب تو میرا موبائل ہی بند ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے پاس رکھا دوسرا موبائل آن کر لیا اور اس پر شوہر کو آج کی ہونے والی روادات بتانے لگی۔ موسم کافی خراب تھا، بچے تو بارش میں کھیل کھیل کر بخار کر بیٹھے تھے۔ میں نے سب کو دوا دی اور سلانے کے لیے لٹا دیا، مگر تبھی تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تبھی دروازے پر بھی دستک ہونے لگی۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر شوہر کی کال آئی تو فوراً اٹھا لی۔ میں نے دستک پر دھیان نہ دیا۔ ابھی شوہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے دستک شروع ہو گئی۔ دستک کے ساتھ ہی بارش اور بجلی بھی چمکنا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً دروازے کی جانب دیکھا، مگر کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نہ جانے کون تھا جو اس وقت دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ شوہر کو بتایا، وہ کہنے لگا کہ جا کر دروازے کے سوراخ سے دیکھو کہ باہر کون ہے، مگر دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ میں ابھی دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ مجھے بھاری بھرکم قدم گھر کی دیوار سے اندر آتے ہوئے دکھائی دی۔ جو فوراً پلٹ کر دیکھا تو پیچھے 5 ہٹے کٹے مرد اندر کو آ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بھی واضح تھا، انہوں نے چہرہ نہ چھپا رکھا تھا۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ کہیں پٹھان نے تو میرے ساتھ یہ سب سازش نہ کی تھی۔ اس گھر میں تو میں رہتی بھی اکیلی تھی اور میرے معصوم بچے تھے، مگر تبھی دروازے پر دستک ایک دفعہ پھر گونجی۔ دستک ہونا تھی کہ وہ مونچھوں والے مرد جو پچھلی دیوار سے کود کر آ رہے تھے گیٹ کی جانب دیکھنے لگے۔ تبھی بجلی چمکی اور میرا وجود ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ میں تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ وہ 5 میری جانب بڑھنے لگے تھے۔ تبھی دروازے سے آواز گونجی کہ میڈم جی جلدی دروازہ کھولو، ہم تم کو ان سے بچا لے گا۔ میں نے ہڑبڑا کر فوراً دروازہ کھولا اور سامنے وہی پٹھان کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے۔ وہ حیرانگی سے اس پٹھان کو دیکھنے لگے تھے جو ہاتھ میں ڈنڈے اور اوزار لیے انہیں مار رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس بھی آ گئی اور ان چوروں کو پکڑ لیا۔ میں تو روتی ہی بچوں کو سینے سے لگا اس سارے منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سب کچھ جو بھی ہوا اس قدر تیزی سے تھا کہ تبھی وہ پٹھان میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، باجی تم کو شام کو کال کر کے آیا تھا کہ تمہارے گھر میں آج واردات ہونے والا ہے، مگر تم تو سنتی ہی نہیں۔ میں نے اپنے موبائل کی خرابی پٹھان کو بتا دی۔ بہرحال وہ پٹھان ایک ڈرائیور تھا، مگر ایک خفیہ جاسوس کے طور پر بھی پولیس کے لیے کام کرتا تھا۔ پولیس نے اس کو ایک گاڑی دے رکھی تھی۔ اس کا کام تھا شہر کی تنگ گلیوں اور ایسے لوگوں سے جا کر ملنا، لوگوں کو بٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا جہاں پر چور، ڈاکو اور دہشت گردوں کا بسیرا تھا۔ وہ جب چور چکے اس پٹھان کی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کرتے جسے سن کر وہ پولیس والوں کو سراغ دیتا۔ دراصل ان چاروں چوروں نے مجھے میرے بچوں سمیت اسکول سے لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہم لوگ پوری کالونی میں سب سے خوشحال تھے۔ انہوں نے جب میرے گھر کو دیکھا تو فوراً فیصلہ کیا کہ میرے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے۔ ان کے بیچ ہوئی یہ باتیں یہ پٹھان سن چکا تھا، تبھی بار بار مجھے اکیلے میں مل کر سب کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر میں تو اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ جب حقیقت کا علم ہوا تو دل سے پٹھان کا شکریہ ادا کیا۔ پٹھان میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ باجی دروازہ دوبارہ جب ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ ضرور کرنا، تمہارا بھائی ہمیشہ حاضر رہے گا۔ میں تو حیران تھی کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ اس پٹھان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس نے میری اس قدر مدد کی تھی کہ میں دل سے اس کی مشکور تھی اور اس کی ڈھیر دعائیں کرتی تھی۔